تو علم دین حاصل کرنا یہ مسلمانوں پر بتقاضۂ ضروریات دین فرض ہے، یعنی ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ نماز کے احکامات سے آگاہ ہو۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صبح فجر میں 2 رکعت مجھ پر فرض ہیں۔ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ظہر میں مجھ پر 4 رکعتیں فرض ہیں۔ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مغرب میں مجھ پر 3 رکعتیں فرض ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عشاء میں مجھ پر 4 رکعتیں فرض ہیں۔ اور ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی، نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کس طرح سے درست ہوتی ہے اور کس طرح سے ناقص ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں سے اسے آگاہ ہونا چاہیے۔ نماز کے شرائط میں سب سے پہلی شرط طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی کے متعلق اسے علم ہونا چاہیے۔ پھر پاکیزگی میں وضو اور غسل کے مسائل ہیں، وضو اور غسل کے مسائل سے ان کو آگاہ ہونا چاہیے۔ نماز کے وقت کا انہیں علم ہونا چاہیے، سمت قبلہ کا انہیں علم ہونا چاہیے، اور اپنے لباس کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اور اس کو صحیح طرح اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور صحیح طرح اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ میں ان پڑھ تھا اس لیے مجھے نہیں پتا کہ فجر میں رکعتیں کتنی ہیں، میں ان پڑھ تھا مجھے نہیں پتا کہ سورۃ الفاتحہ کی قرات کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کی گنجائش نہیں، چونکہ یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو پتہ کرو، اگر پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھ لو، اگر مسائل سے بے خبر ہو تو علماء سے پوچھ لو۔ فاسألوا اہل الذکر وان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یہاں علماء کو، اہل علم کو اللہ رب العالمین نے اہل ذکر کہا۔ اہل ذکر کا ترجمہ مفسرین نے اہل القرآن کیا ہے، کیونکہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے لفظ ذکر کے ساتھ بیان فرمایا، اور جو قرآن کریم کے علم کو جانتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، قرآنی مسائل سے آگاہ ہیں، اللہ نے اسے اہل الذکر قرار دیا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی اہل قرآن سے پوچھ لو جنہوں نے قرآن مجید کا علم سیکھا۔ تو ہر مسلمان کو یہ چیزیں سیکھ لینا چاہیے، اپنی اولاد کو پڑھا لینا چاہیے، یہ ضروریات دین ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنے والے شخص کو سحری اور افطاری کے وقت کا پتہ ہونا چاہیے، روزوں کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، روزوں کے متعلق تمام معلومات، کس سے روزے کے اندر نقصان ہوتا ہے، کس سے روزہ درست اور صحیح ہوتا ہے، ان تمام مسائل سے کم از کم اہم مسائل سے انہیں علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہونے کے بعد اس پر اپنے مال کے زکوٰۃ نکالنے کا علم ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، ان میں سے میں کتنا زکوٰۃ نکالوں، اور یہ زکوٰۃ کس کس کو دینا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے مصارف زکوٰۃ کا بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا مال کہاں کہاں دینا جائز ہے اور کہاں کہاں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو حج کے مسائل سیکھ لے، عمرہ کرنا چاہتا ہے تو عمرے کے مسائل سیکھ لے، شادی کرنا چاہتا ہے تو حقوق زوجین کے معاملات کو سیکھ لے۔ اگر آپ سبزی بیچنا چاہتے ہیں، چھوٹا سا دنیاوی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل آنکھیں بند کر کے سبزی کا کاروبار نہیں کرتے، سب سے پہلے اس کا ریٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آلو کتنے کلو میں بیچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 2 روپیہ کم بیچ کے نقصان نہ کر دوں۔ دنیاوی نقصان کے ڈر سے ایک سبزی فروش آلو کے ریٹ کو سیکھ کر، جان کر، علم حاصل کر کے پھر بیچتا ہے، پیاز کے ریٹ کو جان کر، سیکھ کر، علم حاصل کر کے پھر بیچتا ہے، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے بڑے بہترین کلمات کے ساتھ اپنے گاہک کسٹمر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ایک سبزی فروش سبزی کے ریٹ کو معلوم کر کے ایک
दुकानदार दुकान की चीज़ों के रेट को मालूम करके कारोबार शुरू कर देता है। दीन आपकी तिजारत से भी कम हो गया, दीन आपके सब्जी फरोशी से भी कम हो गया, जिसके मुतल्लिक आपको कोई किसी किस्म की मतलब लेन देन नहीं, ताल्लुकात नहीं है। तो इनको सीख लेना चाहिए। कोई भी सब्जी फरोश अपने उस बेटे को अपने सब्जी के दुकान पर नहीं बिठाता जिसको रेट का पता नहीं है, जिसको नहीं बिठाता। उसको पता है कि मैं अगर इसको बिठा लूंगा तो ये नुकसान करा देगा। तोलना नहीं जानता, रेट नहीं जानता, ग्राहक से बात करना नहीं जानता, आप उसको सब्जी के दुकान पे नहीं बिठाते, इसलिए उसको इसका इल्म होना चाहिए। इसी तरह दीन के मुसल्ले पे, दीन के मिंबर पे आप हर ऐरे गैर को कैसे बिठाना गवारा करते हैं। जिनको दीन का पता नहीं है उसको आप दीन का आलिम कैसे बनाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए मुकम्मिल दुनियावी मालूमात के लिए इसको सीखना चाहिए। इसलिए कहा अल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम मर्द पर और मुस्लिम औरत पर फ़र्ज़ है। इसके शारहीन ने, इस हदीस के शारहीन ने ये तमाम बातें की हैं जिनको मैंने ज़िक्र किया है कि अगर कोई बावर्ची है, रोटी पकाने का काम करना चाहता है तो सबसे पहले रोटी पकाने का इल्म सीख ले। ऐसा ना हो कि रोटी जला दे, किसी के लिए मुज़र सेहत बन जाए, किसी को कच्चा खिला दे, किसी के लिए मुज़र सेहत बन जाए। सालन बनाने का काम करना चाहता है, बशर्ते कि वो दुनियावी काम है, लेकिन उसको सही तरह से बनाना सीख कर उसके बाद वो काम शुरू कर दे। दुनिया के जितने दस्तूर हैं सबसे पहले उसको सीखने के बाद फिर अपनाने का हुक्म है। इसी तरह दीन को भी सीख लेना चाहिए। नमाजी को नमाज के मसाइल सीख लेना चाहिए, हाजी को हज के मसाइल सीख लेना चाहिए, रोज़ेदार को रोज़े के मसाइल सीख लेना चाहिए, ज़कात देने वाले सखी को ज़कात के मसाइल सीख लेना चाहिए, दुकानदार को कारोबार के मसाइल सीख लेना चाहिए, काश्तकार को ज़राअत के मसाइल सीख लेना चाहिए, उस्ताद को पढ़ाने का इल्म सीख लेना चाहिए। इसी तरह मुल्क और कौम की हिफाजत करने वाले लोगों को बॉर्डर और महाज के तमाम खतरात से आगाह होना चाहिए। कहाँ से हमें अलर्ट रहना है, हम मुल्क और कौम की हिफाजत कर सकें। तो दीन की हिफाजत करने के लिए भी